بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 18 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک رحمتوں کا یہ مہینہ، مغفرت کا یہ مہینہ آہستہ آہستہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ 12 دن اب باقی رہ گئے ہیں۔ ان دنوں میں اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو گزشتہ دنوں میں اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں جو کوتاہیاں رہ گئی ہوں ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا عمل جو اس آخری عشرے کا ہے وہ ہے اعتکاف۔ مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے، اور مسجد میں 3 4 5 آدمیوں کی اجازت ہے۔ جیسے وہ نماز پڑھ رہے ہیں ایسے ہی اگر امام صاحب یا ان کے ساتھ ایک آدھ اور آدمی، 2 آدمی مسجد میں معتکف ہو جائیں تو انشاءاللہ اعتکاف کا یہ عمل تمام مسجدوں میں زندہ ہو جائے گا۔ 3 4 آدمی، 5 آدمی اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان میں سے امام صاحب اور کوئی 1 2 آدمی اگر مسجد میں معتکف ہو جائیں آخری عشرے کے لیے، اور باقی 1 2 جو آ رہے ہیں مسجد میں نماز کے لیے وہ ان کے لیے کھانا چائے وغیرہ لاتے رہیں، تو انشاءاللہ نہ ہی کوئی خلاف ورزی ہو جائے گی اور نہ ہی مسجد کا اعتکاف باقی رہ جائے گا، بلکہ مسجد کا اعتکاف قائم ہو جائے گا۔ جس طرح سے اذان وقت پر ہو رہی ہے، جس طرح سے نماز جماعت ہو رہی ہے، اسی طرح سے مسجد میں آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہو جائے گا انہی 1 2 آدمیوں کے ذریعے سے، اور کوئی ہجوم بھی نہیں ہوگا۔ اس بات کا فکر کرنے کی کوشش کریں۔ تمام مساجد کے ذمہ دار اس بات کو سوچیں کہ وہ مسجدوں میں اعتکاف کی ضرور کوشش کریں، اور اعتکاف میں اللہ کے دروازے پر پڑے رہ کر 24 گھنٹے یہ معتکف اللہ کے دربار میں عزوزاری کریں، اس وبا کے ختم ہونے کے لیے بھی اور امت مسلمہ پر رحم آنے کے لیے بھی، ہمارے اس وطن میں بھی رحم آنے کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اور یہ طاق راتیں آج کل بہت چھوٹی رات ہے۔ 7:30 بجے کے آس پاس تو افطاری ہوتی ہے، پھر صبح کو 4 بجے کے آس پاس سحری، تو چند گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ افطاری، مغرب نماز اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر پھر آدمی لیٹنے کا، سونے کا ارادہ کرتا ہے۔ جو آدمی مسجد میں معتکف ہے قدرتی طور پر وہ اللہ کے دروازے پہ پڑا ہوا ہے، وہیں وہ اللہ کے سامنے اور زیادہ عزوزاری کرے، اللہ سے مانگنا کرے اور اللہ کے دربار میں خوب الہ اور زاری کرے، تو شب بیداری بھی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جس چیز کا ہم سے مطالبہ ہے اپنے مولا کی طرف سے کہ مجھ سے مانگو، وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس سے اللہ کی رحمت آنے کی امید ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مساجد کے تمام ذمہ داران حضرات، منتظم کمیٹیاں، وہ اس معاملے کے میں بہت ہی سنجیدگی سے غور و فکر کر کے مسجدوں میں اعتکاف کی شکل پیدا کریں گے، اور اعتکاف کے بغیر کسی مسجد کو نہیں رہنے دیں گے۔ اعتکاف 1 آدمی بھی اگر کرتا ہے تو پوری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اس وقت جیسے مسجد کی آبادی کا فکر ہوتا ہے، رنگ روگن کا فکر ہوتا ہے، اسی طرح سے اعتکاف کے ذریعے مسجد کو آباد کرنا یہ بھی بہت اہم ضرورت ہے، اور یہ اس وقت کی زیادہ اہم ضرورت ہے، اس معنی کر کہ وہ جو معتکف ہوگا وہ ہمارا نمائندہ ہوگا، اللہ کے دروازے پر پڑا رہے گا اور وہاں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو منانے کی کوشش کرے گا۔ باقی لوگ اپنے گھروں میں تہجد میں، سحری میں، افطاری میں یا شب بیداری میں اللہ سے مانگنے کا عمل کرتے رہیں گے، اور مستورات اپنے گھروں میں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ ان کے لیے اصل اعتکاف کی جگہ ان کا گھر ہی ہے۔ تو ان دنوں میں مرد گھروں میں ہیں، وہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں، ان پر بوجھ نہ ڈالیں، تاکہ عورتیں بھی اپنے گھروں میں
اعتکاف کر سکیں. کبھی ان بیچاریوں کو موقع نہیں ملتا. آج جب مرد گھروں میں موجود ہیں تو وہ ان کے کام میں ہاتھ بٹائیں اور عورتوں کو کہہ دیں کہ وہ ایک جگہ وہیں اپنے گھر میں ایک کمرے میں وہ اعمال کریں، اعتکاف کی نیت سے بیٹھیں. تو اس طرح سے وہ بھی یہ سعادت حاصل کریں گی. اور بچے جو ہوں گے وہ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، مرد کاموں میں ہاتھ بٹائیں گے، تو ان کو بھی اس کے اعتکاف کا برابر ثواب اور اجر ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک بات اور جس کی طرف توجہ دلانا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عشاء کے وقت بہت سی مسجدوں میں وقت سے پہلے ہی اذان دی جا رہی ہے. جب معلوم ہے کہ مسجد میں صرف 3-4 آدمیوں کو جانا ہے تو وہی 3-4 آدمی جائیں جو وقت پر نماز پڑھنے کے عادی ہوں. عام حالات میں 5-7 منٹ پہلے اذان دینے کی گنجائش مفتیان کرام دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ بعض مرتبہ لوگ بہت تھکے تھکائے ہوتے ہیں. اب جب معلوم ہے کہ سب کو گھروں میں ہی نماز پڑھنی ہے، صرف 3-4 آدمیوں کو مسجد میں نماز پڑھنی ہے، تو کیا مجبوری ہے وقت سے پہلے وہ اذان دیں؟ انہی 3-4 آدمیوں کو مسجد میں جانے کی ڈیوٹی رکھیے جو وقت پر اذان دیں اور وقت پر ہی نماز ادا کریں. اس طرف بھی بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. اب اللہ کی طرف سے تو مسجدوں سے ہم لوگوں کی چھٹی کر دی گئی، کوئی مسجد میں نہیں جاتا، ایسے حالات پیدا ہو گئے. اس کے باوجود بھی ہم لاپرواہی اور منچاہی کریں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. السلام علیکم.